سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہوں تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیاتن عاریاتن، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھیں، اوپر کی طرف نہ باندھیں، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور۔ جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے ہیں۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون تو ٹھیک ہے۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح ہوتا ہے؟ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم، کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، تو چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہوں، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہیں، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہیں، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے، تو یو پی سے انہوں نے پوچھا ہے۔ یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں۔ دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے
مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے اب وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا، وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں، ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے. دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا. البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن کہہ رہے ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا ہے. تو اذان بھی شاعر اسلام میں سے، اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک وقار ظاہر کریں. تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہگار ہوں گی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے، اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت، تو باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو سنا جائے. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی، کیونکہ اذانیں بھی 4 5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے، آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے. باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں. تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے. ہاں، کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. چکدار نہیں ہے. سورج غروب ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. نبی ان کو پہاڑ پہ بھیجتے تھے کہ بتاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سورج غروب ہو گیا. آپ یہ بھی کر سکتے تھے اندازے سے کہ پہاڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا اندھیرا ہو رہا ہے چلو کھا لو. بھائی یہ یقین تو کرتے تھے نا کہ غروب تو ہو. اب اس میں کوئی کہتا ہے اتنی اسلام میں پیچیدگی کہ پہاڑ پہ بندے کو بھیجا جا رہا ہے، وہ جھانک کے بتا رہا ہے سورج غروب ہو گیا. اندازہ لگا لو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. نہیں بھائی، یہ دیکھا جائے گا کہ ہو تو ہو، یقین تو ہو کہ غروب ہو گیا ہے. اب یہ جو ماہرین فلکیات ہیں یہ کہتے ہیں یہ جو ہماری کیلکولیشن ہوتی ہے نا، یہ 100% یقینی نہیں ہوتی. اس میں چند باتوں سے فرق پڑ سکتا ہے. ایک فرق اس سے بھی بہت پڑ سکتا ہے. یہ خوب سمجھیں اس مثال کو. جو فلکیات جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے نا وہ یہ مثال سمجھتے ہیں. آپ ایک پیالے میں پانی بھریں اور اس میں سکہ رائج الوقت ڈال دیں. آپ اٹھنی ڈال دیں، اٹھنی پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کوئی سکہ ڈال دیں، 5 روپے کا سکہ ڈال دیں آپ اس میں. تو اب آپ اس کو دیکھیں کنارے سے، آپ کو وہ سکہ نظر آئے گا پانی میں پانی نہ ڈالیں اس میں، خالی پیالے میں آپ سکہ ڈالیں اور آپ اس کو کنارے سے دیکھیں، آپ کو وہ سکہ نظر آ رہا ہوگا. تو آہستہ آہستہ پیالہ آپ اٹھائیں اوپر کی طرف. ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سکہ نظر آنا آپ کو بند ہو جائے گا. وہ سکہ نظر آنا آپ کو بند، کیونکہ وہ پیالے کی دیوار سامنے آنا شروع ہوگی. جب وہ پوائنٹ آئے نا جس میں نظر آنا بند ہو گیا، سکہ وہیں رکھیں اور کسی سے کہیں اس میں پانی ڈالو. جیسے ہی پانی ڈالیں گے سکہ ابھر کے اوپر آ جائے گا، یہ نظر آئے گا آپ کو. یہ ہو کیا رہا ہے؟ روشنی کی لہریں جب پانی سے ٹکرا کے آتی ہیں نا تو وہ اپنا اینگل چینج کر دیتی ہیں، وہ سکہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ سورج بعض دفعہ غروب ہوا ہی نہیں ہوتا. جو کثافتیں ہیں نا، جو کثافتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ غروب ہو گیا ہے. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، نہیں بلکہ یہ مثال غلط ہے، یہ والی جو اب مثال دے رہا ہوں یہ سمجھیں. بعض دفعہ سورج اوریجنل میں غروب ہو چکا ہوتا ہے، اوریجنل میں کیلکولیشن کے حساب سے، لیکن آپ باہر جا کے دیکھیں کہ غروب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کثافتوں کی وجہ سے روشنی کی لیئر جو ہے، جو لائٹ ہے نا، اس کی لہریں وہ تبدیل ہو رہی ہو، اینگل چینج کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے اس موقع پہ فلکیات کی روح سے سورج غروب ہو چکا ہے، شرعی لحاظ سے وہ غروب نہیں ہوا ہوتا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شریعت کہتی ہے آپ کو لگے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو فلکیات والے کہہ رہے ہوں گے ہو گیا، آپ باہر دیکھو گے نہیں ہوا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اور یہ صرف ہوائی بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے مشاہدے ہیں کہ ہم نے دیکھا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو فلکیات میں بہت ماہر تھے. وہ فرماتے میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ کیلکولیشن کے لحاظ سے فار ایگزامپل سورج غروب ہوگا 6:30 پہ، باہر جا کے دیکھا نظر آ رہا تھا سورج غروب نہیں ہوا تھا. وجہ کیا ہے کہ ویسٹ کی طرف اتنی کثافتیں، گرد و غبار اتنی تھی کہ وہ سورج جو غروب ہو چکا تھا نا اس کو ریفلیکٹ کر کے اس کی روشنی کو دکھا رہی تھی. وہ تو شرعی لحاظ سے وہ غروب تھوڑی ہوگا، ہمیں نظر آ رہا ہے بھائی وہ. تو اس لیے 1 منٹ کی احتیاط کا فائدہ کیا ہوگا کہ تقریباً یقین ہو جائے گا کہ بھائی اب ہر لحاظ سے غروب، شرعی لحاظ سے بھی غروب ہو چکا ہے اور فلکیات کے لحاظ سے بھی غروب ہو چکا ہے. تو یہ احتیاط اس لیے ضروری ہے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے. ہم بھی اسی کے قائل ہیں، ہم حدیث کے منکر نہیں ہے. لیکن جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لو، مزید تاخیر مت کرو. لیکن سورج غروب ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا. سورج فلکیات کے لحاظ سے بھی غروب ہو، شرعی لحاظ سے بھی غروب ہو. تو ان نقشوں میں فلکیات کے لحاظ سے غروب ہو چکا ہوتا ہے، شرعی لحاظ سے غروب ہوا ہے نہیں ہوا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ آپ دیکھو گے تو نظر آ رہا ہوگا، آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لو. جب زیادہ گرد و غبار ہوگا نا ویسٹ میں تو سورج کیلکولیشن کے لحاظ سے غروب ہوگا لیکن آپ کو اس کا کنارہ نظر آ رہا ہوگا. تو تھوڑا سا انتظار کر لو جہاں سارا دن بھوکے پیاسے رہے ہو. تو اتنی جلدی مت کرو کہ ابھی غروب ہوئے. اور اذانوں میں مؤذن لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے ہیں آج اذانوں میں. پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مسجد کی گھڑی آگے پیچھے ہوئی بھی ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ ٹائم بھی چینج ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو جو معیاری اسٹینڈرڈ ٹائم ہے نا وہ بھی سائنسدان چینج کرتے رہتے ہیں. تو اتنی ساری چیزیں آ گئیں تو ماہرین تو 3 منٹ احتیاط کا بولتے ہیں. مجھے پتا ہے لوگ ہضم نہیں کریں گے 3 منٹ احتیاط، تو اس لیے ہم تو بہت آسانی کر کے کم وقتوں 1 منٹ تو کر لو، 1 منٹ تو احتیاط کر لو. تو ہمارے اہل حدیث بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اس میں حدیث کا انکار نہیں کر رہے ہیں کہ جلدی افطار. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غروب آفتاب کا یقین ہونا ضروری ہے. یقین ہو پھر آپ افطار کریں. یقین جب تک نہیں ہے اور ان نقشوں سے یقین ہوتا نہیں ہے. ہم نے اپنی مسجد کے مؤذن کو بولا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے 1 منٹ بعد اذان دینی ہے. جی جناب. دنیا میں ہر چیز کی مثالیں 1 نمبر اور 2 نمبر. جی جو مسلمان کی بھی مثالیں ایک مثالیں 1 نمبر. بہترین. جو فجر کا اہتمام کر رہا ہے وہ 1 نمبر مسلمان ہے اور جو دوڑ لگا رہا ہے فجر میں 1 نمبر مرد. اب علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء کرام یہ بہت سارے مسلمان کی تعداد کو جی جن کو اپنے اداروں کے اندر 9 بجے پہنچنا ہوتا ہے، جی 9 بجے وہ 7:30 کا الارم لگاتے ہیں جی اور اسی حساب سے اٹھ کے پھر وہ آدھے گھنٹے تیار ہو کے تاکہ اپنے اداروں کے وہ 9 بجے پہنچ جائیں. جی. تو گویا انہوں نے فجر پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. یعنی الارم ہی 7:30 کا لگایا ہے، فجر پڑے ہی نہیں. فجر کا ارادہ ہی نہیں کیا نا. جب 7:30 کا الارم لگانا تو نہیں کیا، اور جب ارادہ نہیں کیا تو علماء کرام کہنا کہ ایمان چلا جائے گا، اور جب ایمان چلا جائے گا تو بیوی نکاح سے چلے، اور جب بیوی نکاح سے چلی جائے گی تو بیوی سے حرام کے بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہ رفیع بھائی ہیں ہمارے بہت پرانے، یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کے لیے الارم لگاتے نہیں، آفس کے لیے لگاتے ہیں اور پکا ارادہ ہوتا ہے فجر نہیں پڑھیں گے. اب جب فجر نہیں پہلے سے ارادہ ہو فجر نہیں پڑھیں گے تو فجر قضا جان کر کی ہے تو ایمان چلا گیا. جب ایمان چلا گیا تو بیوی بھی نکاح سے چلی گئی، جب بیوی بھی نکاح سے گئی تو بچے حرام بھی. دیکھیں وہ جو یہ بہت بڑا جرم ہے فجر جماعت سے نہ پڑھ نماز چھوڑ دینا، قضا کرنا فجر کی بہت بڑا جرم ہے. یہ جو اس میں کہتے ہیں نا ایمان سے چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کافروں والا کافر ہو گیا، اس کا مطلب کفر کے قریب چلا گیا، کفر کے قریب ہو گیا. تو اگرچہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو یہی رائے ہے، اور سعودیہ کے بہت سے علماء جو مفتیان کرام ہیں جن میں مشہور مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان کی یہی رائے تھی کہ اگر کوئی صبح 7:30 کا الارم لگاتا ہے فجر کا نہیں لگاتا تو اس کا مطلب وہ تو جان کر ارادہ کر رہا ہے فجر نہیں پڑھنی، تو وہ واقعی میں کافر ہو جائے گا اور اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم، اور پھر وہی جو بچے جو آپ نے ابھی پیدا کی یعنی بتایا ہے کہ اس ٹائپ کے پیدا ہوں گے. یہ ان کی رائے تھی، لیکن جمہور امت کا یہ قول نہیں ہے. جمہور کا یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے جو جان کے نماز چھوڑے وہ کافر کا مطلب کفر کے قریب ہے. یہ تشدیداً کہا جاتا ہے کہ کام کافروں والا کیا اس نے، تو مسلمانوں والا کام کیا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ کافر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملت سے ہی نکل گیا، ملت اسلامیہ سے، اور پھر جب کافر مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا، تو اس لیول کا مرتد نہیں ہوتا، تو اس لیے نکاح نہیں ٹوٹتا اس کا. علماء جو کہتے ہیں تشدیداً کہتے ہیں نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان کے نماز چھوڑ دی وہ کافر. ویسے بھی اگر اس کو مان لیا جائے تو حلال بچیں گے کتنے ہیں؟ 4-6 آدمی رہ جائیں گے، تو حلال تو مارکیٹ سے بچے شارٹ ہو جائیں گے. تو جمہور کی رائے یہ نہیں ہے. جو امام احمد ابن حنبل کی یہ رائے تھی، جو فقہ حنبلی ہے سعودی عرب میں زیادہ، تو سعودیہ کے علماء کی یہی رائے ہے اور وہ اس میں مخلص ہیں. ان کا جو بھی رائے ہے، جو ان کو قرآن و سنت سے سمجھ میں آیا انہوں نے وہ رائے دی، اس زمانے سے ڈرے نہیں.
لیکن جمہور امت بہرحال اسی کی قائل ہے. امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ کسی عمل سے انسان کافر نہیں ہوتا. کفر کا تعلق عقیدے سے ہے. نماز کو برا سمجھے گا تو کافر ہوگا، نماز چھوڑنے سے کفر کے قریب جائے گا، کافروں والا کام کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے پاس 4-6 روپے ہوں تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو بالکل بھی پیسہ نہیں ہے، حالانکہ پیسہ تو ہوتا ہے، جیب میں 2-4 روپے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. تو ایسے ہی بعض کام ایسے ہیں جب وہ کیے جائیں تو وہ اس کا تو ایمان کا اتنا معمولی سا لیول ہے کہ وہ گویا ایمان ہے ہی نہیں اس میں. تو نماز تو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے. جو یہ بھی نہیں پڑھ رہا تو نبی نے فرمایا کہ یہ کیسا مسلمان ہو گیا، یہ ہو نہیں سکتا مسلمان. تو یہ نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے ہی وہ کافر ہو گیا. 4 روپے بھی جس کے پاس ہے نا تو وہ بھی مالدار تو ہے نا، مال تو ہے اس کے پاس، لیکن وہ مال ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. کیا لکھا ہوا ہے؟ میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں. پورا نام بھی بتا دیا، بہادر آدمی ہے. رحیم یار خان سے وہ لوکیشن بھی بتا دی. میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیگم نہیں کرنے دیتی اور شیطان کی رکاوٹیں زیادہ ہیں. ابھی رمضان شریف ہے، شیطان تو بند ہیں، بیگم نے گھر میں بند کیا ہوا ہے کہ آپ نکاح نہ کریں. بیگم کے ہوتے ہوئے شیطان کے ہونے کی ضرورت 4 شادیوں کے معاملے میں وہ کیوں کرنے دے گی آپ کو؟ تو وہ نہیں کرنے دے گی بھائی. وہ اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نہ کر، وہ نہ کرنے دے آپ کو. آپ کی مردانگی یہ کہ کر کے دکھا دو. تو مقابلہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اس مقابلے. عورت کو میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کراؤ. وہ کیوں کرائے گی بھائی؟ عورت کیوں کرائے گی؟ اس کے پہ سوگن کی کس کو خوشی ہوتی ہے سوگن آنے؟ آپ بکرے کو حکم دے رہے ہو قربانی کے لیے، خود ہی لیٹ جا. وہ کہے گا تیرے میں دم ہے تو لٹا لے بھائی، مجھے ذبح کر دے. اس کے لیے یہی ہے فطرت کا تقاضا کہ وہ ذبح نہ ہونے دے اپنے آپ. بیل بولے میں ماروں گا تجھے، نہیں کٹوں گا میں، تبھی ہم اسی بیل کی تعریف کرتے ہیں، یار اس نے تو بڑا خاندانی بیل تھا بھائی، اس نے تو 10-20 قصائی گرا دی ہے، پھر جا کے گرا یہ. وہ بیل کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. آپ آئے اور وہ پہلے سے لیٹا ہوا ہو انتظار میں، آپ ذبح کر بھائی. عورت کی محبت یہ کہ وہ نہ کرنے دے، آپ کی مردانگی یہ کہ کر کے دکھائیں گے ایسی کی تیسی. جس نے روک بہرحال اتنا زیادہ خواتین کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ پھر زنا کی طرف چلا جائے. تھوڑا اعتدال سے کام لو، تقدیر پہ راضی رہو. تھوڑا بہت پریشانی ہر عورت کو ہوتی ہے، لیکن اس میں اتنا کہ شریعت کے حکم ہی پہ آپ حاوی آ جاؤ اور کفر سمجھنا شروع کر دو، یہ غلط ہے. محتساب کراچی اجتماع سے میرے بھائی 1 سال کے لیے تبلیغ کے ساتھ جا رہے ہیں. جو رقم میرے پاس تھی وہ میں دے چکا ہوں، میرے پاس مزید کچھ گنجائش نہیں ہے. مجھے مدد کی ضرورت ہے، میرے ساتھ تعاون کیجیے. میری مدد، وہ اللہ کے راستے میں نکل گیا، اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ مدد. اللہ کے راستہ کا میں نکلنا بھکاری تھوڑی بناتا ہے انسان کو. اگر آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی تھی اپنے بھائی کو تبلیغ میں نکال کے، تو بھائی کو واپس بلا لیں آپ سے. اور تبلیغ والے تو بہت غیرت سکھاتے ہیں، بولتے ہیں اپنے خرچے پہ جاؤ، اپنے خرچے پہ. قرضہ لے کے بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے تبلیغ میں. تو یہ کیسی تبلیغ میں آپ نکلے ہو جو تبلیغ کے اکابر کے اصولوں کو بھی توڑ دیا آپ نے، اور اپنے بھائی کی مدد کی دوسروں سے پیسے مانگ رہے ہو؟ تو یہ بالکل غلط ہے. اور یہ لوگ آج کل یہ بھی بہت ہو گیا ہے دین کے نام پہ. میں اصل میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں تو میرے پاس کمانے کے ذریعے نہیں ہے، تو مجھے کچھ تعاون چاہیے. ان کا خیال ہوتا ہے مفتی صاحب جوش میں آئیں گے، یار تو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، یہ لے. وہ دین کی خدمت جو آپ کو بھکاری بنا دے اس سے بہتر ہے رکشا چلاتے، پیسے نہ مانگتے. تو اس سے بہتر ہے رکشا چلاتے، کیونکہ اسلام تو بھکاری بننے کو بہت، آج پورا بیان ہی اسی پہ ہوا ہے، بھکاری بننے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. تو ایسے دین کا فائدہ کیا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے آپ کو. تو بھائی کو بولو بھائی واپس آ جاؤ، میرے پاس بالکل گھر کے گزارے کے پیسے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں جو کہ حرام ہے. اور آپ تبلیغ میں خود ہی کہو گے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو اب میں مخلوق سے کیسے مانگوں؟ اس لیے واپس آ جائیں. کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ غریب لڑکی کی شادی پہ اسلام میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں. اسلام میں سارا خرچہ لڑکے پر ہے، ولیمے کا خرچہ، جہیز کا خرچہ، مہر کا خرچہ. لڑکی پر تو ایک دھیلے کا خرچہ نہیں ہے. میں نے اپنی جب بیٹی کی شادی کی تھی میرا تو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، حالانکہ میرے پاس پیسے بہت تھے. اور کمال ہے ان دنوں میں نے اپنے گھر کے لیے فرنیچر خریدا. لوگ سمجھ رہے تھے بیٹی کے لیے جہیز خرید رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں اپنی بیگم کے لیے جہیز خرید رہا ہوں، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی اس میں بہت غریب تھا، تو بیگم کو ڈھنگ کا فرنیچر بھی نہیں دیا تھا. میں نے 2 کمروں کا ایک گھر لیا تھا کرائے پہ، 2500 کرایہ تھا اس کا، اور غریب آباد سے پرانا فرنیچر لے کے ڈال دیا تھا. میں نے کہا فی الحال گزارا کرو. سمجھ میں؟ اب آپ کہیں گے یار ان ایسے غریب کو لڑکی دے گا کون؟ تو ہمیں تو مل گئی. تو مل جاتی ہے بھائی، کیونکہ ہمارا سسرال بھی کوئی زرداری کی نسل میں نہیں تھا. انہوں نے بھی کہا چلو گزارا چلاؤ یار، اب ایک پلا پلایا پورا 2 دانت کا ہمیں مل رہا ہے. خیر، تو پھر جب میری بچے کی شادی تھی تو مجھے خیال ہوا کہ اب اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے تو میں اپنی گھر والوں کے لیے اچھا فرنیچر اب لے لیتا ہوں میں، کیونکہ ظاہر ہے شادی ہے تو وہ آئیں گے تو نا، لوگ گھر میں مہمان آئیں گے. تو اب میں اس وقت میں نے فرنیچر خریدا اپنے گھر والوں کا، اچھا فرنیچر خرید. لوگ سمجھ رہے تھے میں بچی کے لیے جہیز خرید رہا ہوں. میں کہا نہیں بھائی،
ہمیں جو بچی کے لیے سسرال ملا ہے وہ بھی خاندانی ہے الحمدللہ، وہ 1 روپے بھی جہیز بولو نہیں لے، اور میں نے ان کو بھی بتا دیا میرے پاس پیسہ ہے الحمدللہ، جب میں اپنی گھر والی کے لیے لے سکتا ہوں تو بچی کے لیے نہیں لے سکتا، لیکن لوں گا نہیں میں۔ اس رسم کو ختم کرنا ہے، یہ جہیز کی رسم ایک لفظ ہے جو بہت نامناسب ہے، لوگ کہتے ہیں نا اس نے میری کتوں والی کر دی، کہتے ہیں نا، بہت نامناسب لفظ ہے، مسجد میں بولنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اس کے کوئی آلٹرنیٹ نہیں۔ جب آپ کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرو نا تو کہتے ہیں اس نے تو میری کیا کر دی، کتوں والی کر دی ہے، تو جہیز کی نا کتوں والی کر دو، اتنا کنڈیم کرو اس جہیز کی رسم کو، اتنی حوصلہ شکنی کرو کہ جو جہیز دے رہا ہو لے رہا ہو لوگ اس کو لعنتیں دیں، ابے بے غیرت، ابے بے شرم، ایسا بنا دو اس کو۔ بھائی عورت کو نان نفقہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی۔ تو آپ کا داماد اگر اس قابل ہی نہیں ہے، جیسے میں تو اس قابل نہیں تھا کہ فرنیچر لے سکتا تھا، تو ایسے داماد کو اپنی بیٹی دے کیوں رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سوال میرے اوپر لوٹ کر آتا ہے، تو بھائی میں نے لے لیا تھا نا، اتنا بھی نہیں تھا، دائیں بائیں سے کہیں سے انتظام میں نے چندے کے پیسوں سے نہیں، وہ بھیک لے کے نہیں، اپنے ہی پیسے، کچھ چیزیں بیچ دی، یہ بیچ دیا، وہ بیچ دیا، یہ بیچا، وہ بیچا۔ میری ہر شادی میں کچھ نہ کچھ بکا ہے، گاڑیاں گئی ہیں میری شادیوں میں، گاڑی خریدی قسطوں پہ، نئی شادی ہوئی گاڑی قربان کر دی، حالانکہ اس گاڑی کی وجہ سے رشتہ آیا، گاڑی دیکھ کے رشتہ آیا، بھائی گاڑی بھی ہے، ان کو نہیں پتا اس رشتے کی بھیٹ یہ گاڑی ہی چڑھے گی۔ آپ جو کہہ رہے ہو نا اتنا مہر اور ایسے ولیمہ، تو یہ گاڑی ہی سے ولیمہ ہوگا، تبھی شادی ہوئی۔ تو گھر والوں نے کہا گاڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کی شادی کے سلسلے میں ضائع ہو گئی ہے، یہ جو اتنے آدمیوں کو ہم نے کھانا کھلایا ہے یہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا، تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، اور اتنا مہر اور اتنا سونا اور یہ وغیرہ وغیرہ، تو فرنیچر اور یہ سب تمہارے باپ کے پیسوں سے آئے۔ یہ شادی کے بعد بولو تو پھر اب کیا ہے؟ وہ کہہ لیں گے ٹھیک ہے بھائی ہو گیا۔ اچھا خیر، تو کدھر سے کدھر ہم چلے گئے، تو جہیز کی کون سی کر دو؟ تو والی کر دو۔ تو میں نے ان سے کہا میرے پاس پیسے ہیں، تبھی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے نیا فرنیچر لیا، اور اچھا مہنگا فرنیچر لیا اپنے گھر والوں کے لیے۔ میں نے کہا اپنے گھر والوں کے لیے لیا، تو وہ بھی خاندانی لوگ تھے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہماری ریلیٹیو ہیں، رشتے دار ہیں ہمارے، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے بالکل، تو بڑے آرام سے ہو گیا حساب کتاب۔ تو یہ جو جہیز کی وجہ سے عذاب بنا، بیٹی پیدا ہونا ایک عذاب ہو گئی ہے بھائی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو کچھ بھی گفٹ نہ دے انسان، بھائی گفٹ دو، کس نے منع کیا؟ جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے ساری زندگی دیتے رہو، ساری زندگی دیتے رہو۔ تو میری جو شادی شدہ بچی ہیں کوشش میں کرتا ہوں عید پہ ان کے بھی کپڑے بنا کے بھیج دوں، جب اپنے باقی بچوں کے بن رہے ہیں تو ان کے بھی بنا دو، تو وہ کس نے منع کیا ہے؟ پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے، وہ کسی اس کے دباؤ میں آ کے نہیں ہوگا، وہ سسرال کے کہنے پہ نہیں ہوگا۔ آپ کچھ بھی دو، آپ کی بیٹی ہے ساری زندگی، اس موقع پہ جو آج کل دیا جا رہا ہے اس سے بہت فسادات ہیں، اس کے فائدے کم نقصانات زیادہ۔ تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس وقت فرنیچر خریدا جب اپنی بیٹی کی رخصتی تھی۔ تو بات یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی، کدھر کو نکل گئی؟ ہاں، تو اصل بات یہ ہے کہ غریب کی بیٹی کی شادی پہ تعاون غریب شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان دنوں میں میں اس قابل تھا کہ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے جذبے بہت ہیں، جیب میں دھیلا آپ کے ہے نہیں، آپ ہر شادی پہ اپنی گاڑی قسطوں پہ خرید کے، قسطیں پوری ہوتی ہیں اور آپ کی شادی میں وہ گاڑی بک جاتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا تعاون کس کے ساتھ ہوتا، کیونکہ بھائی ہم ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کسی کے گھر کی، تو ہم نے تو اللہ کا شکر ہے تعاون نہیں لیا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے موقع پہ اس غریب بچی کا جو ہونے والا شوہر ہے، اگر واقعی وہ غریب ہے تو آپ اس سے پوچھیں بیٹا تم شادی کر رہے ہو، تم ایک لڑکی کا ساری زندگی کا خرچہ اٹھا رہے ہو، حرام سے بچ رہے ہو، زنا سے بچ رہے ہو، نکاح کر رہے ہو، کسی باپ کا خرچہ بھی اور اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کا خرچہ بھی تم کر رہے ہو، ذمہ داری خود اٹھا رہے ہو، تو تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کرو۔ یہ کرنا چاہیے، اس کو تو نہیں چاہیے دولہے کو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے، لیکن آپ کو چاہیے کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ تعاون کریں، خود سے سوچیں کہ یار تمہیں ضرورت ہوگی۔ میں بھی کسی زمانے میں لڑکا تھا، کوئی نہیں ہم سے آگے پوچھتا تھا، بلکہ اور تانے دیتے تھے، شادیاں ہی نہیں ختم ہو رہی ان کی۔ ابے شادیاں کر کے خرچہ میں کر رہا ہوں نا، اور کس پہ کر رہا ہوں؟ آنے والی پہ، اس کی اولاد پہ۔ تو ہم تو اپنے ایکسپینسز بڑھا رہے ہیں اور قوم کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، تو تعاون تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تعاون تو کیا کرتے الٹے تانے۔ تو تعاون اسلام میں شادی کے موقع پہ لڑکی کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ لڑکے کے ساتھ ہے۔ ابے تیرا خرچہ بڑھ رہا ہے، تو کسی کی بیٹی کو لے کے پال رہا ہے تو بتا۔ تبھی حدیث میں آتا جو نکاح کرنے والا ہے اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم لکھی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس نکاح کرنے والے مرد کی مدد کرے گا تو اصل میں یہ اللہ کی مدد کر رہا ہے، یہ اللہ کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ تو اس لیے اسلام میں لڑکے کے ساتھ تعاون ہے، لڑکی کے ساتھ نہیں ہے۔
शेख अब्दुल फत्ताह अबू हुद्दा एक बहुत बड़े अरब आलिम थे, कराची में एकदम बहुत पुरानी बात है बयान कर रहे, तो बयान के बाद किसी ने पर्ची दी, मेरी बेटियां हैं, शादी के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा बेटियों की शादी के लिए क्या मसाइल है, शादी मसाइल तो बेटों के साथ होते हैं, बेटियों के क्या होते हैं। उनको नहीं पता था, हम चूंकि हिंदू मुआशरे में रहे हैं तो हमारे यहाँ बेटियों के साथ होना शुरू हो गए, बेटों के साथ नहीं होते। तो इसलिए असल तो ये है कि लड़के के साथ ताउन किया जाए। उस लड़के से पूछा जाए कि भाई तेरी जहाँ होने वाली शादी है उनके पास जहेज के पैसे नहीं है, तो तू ऐसा कर, उनसे बोल दे हमें जहेज नहीं चाहिए और हम तेरे घर में फर्नीचर लेके डाल रहे हैं, ज़कात के पैसों से तुझे ज़कात दे रहे हैं, ये तू डाल दे, तो होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब इसमें तो टाइम है और फिर वो बच्चियों को ज़रूरत होती है, जहेज ना मिले तो सारी ज़िंदगी के ताने हैं, तो मजबूरी है। बहरहाल जायज़ है लड़की के साथ भी आप ताउन, भाई हर जगह हर एक को ऐसा रिश्ता नहीं मिलता ना ख़ानदानी, हर जगह ये मसाइल जो मैं बता रहा हूँ ये ग्राउंड रियलिटी में अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो फिर मजबूरी में यही है कि बच्ची की शादी हो रही है तो आप उसको जहेज बना के ज़कात के पैसों से दे सकते हैं, उसको मालिक बनाना पड़े। मुफ्ती साहब मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करवा रहे, मेरी उम्र 32 साल में कंपनी में काम करता हूँ, पैसे भी करते तो लेकिन मेरी शादी नहीं करवा रहे। किसके घर वाले शादी करवाते हैं और तू 32 और तू पैसे कमा के भी घर पे दे रहा है, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। उनको पता है कि जिस दिन बहू आई तो हमारी आमदन डिवाइड हो जाएगी, तो करके बता दे हो गई है, लेकिन अलग घर लेके देना फिर उसको। अच्छा भाई हम KPK से आया है, आपसे मिलना है, मिलते हैं बयान के बाद। मजबूरी के तहत झूठा कुरान उठा लिया तो इसकी कफारा क्या होगा? हराम है, इतना बड़ा गुनाह है मेरे भाई, इसका कोई कफारा नहीं है। ये गुनाह आपने अपने मत्थे ले लिया कुरान की कसम खा के या कुरान उठा। दूसरा, लोगों से कुरान उठवाना भी जायज नहीं है। ये जो कहते हैं ना तो कुरान पे हाथ रख के कसम खा, ये जायज नहीं है किसी को मजबूर करना कि कुरान पे हाथ, वैसे ही बस कसम उठवाए उससे, कुरान को ना बीच में लाया। दो चीज़ें जहन में थी रमज़ान के हवाले से, रमज़ान में तो अमाल और नेकियों में इजाफा करना चाहिए, तो मसाजिद भर जाती, अमाल में इजाफा होता है। मगर एक चीज़ है कि लोग कहते हैं हम मुनाफकत नहीं करते, मतलब रमज़ान में बहुत नेक शरीफ और फिर रमज़ान जाने के बाद फिर वही, तो क्या ये मुनाफकत कहलाएगी? रमज़ान में खैर के कामों में आगे ये सवाल मैं समझ गया। मेरे साथ भी एक वाक़या पेश आया। एक साहब रमज़ान में कोई ड्रामा या फिल्म देख रहे थे, मैंने उनको मना किया ना, मोबाइल पे लगे हुए थे। मैंने कहा यार रमज़ान में तो ये काम मत करो। तो मुझे कहने लगे कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं रमज़ान के बाद एक काम करता हूँ, तो मैं रमज़ान में क्यों छोड़ूँ वो। ये शैतान ने एक अच्छी नई पट्टी पढ़ाई हुई आजकल लोगों को। हम मुनाफिक नहीं है, जैसे हम रमज़ान के बगैर हैं वैसे ही हम रमज़ान में। तो मतलब तुम परले मुनाफिक नहीं हो, लेकिन परले दर्जे के तुम काफिरों वाले काम कर रहे हो। भाई गुनाह मस्जिद से बाहर भी गुनाह है, मस्जिद के अंदर वो बढ़ जाता है। एक आदमी मस्जिद में शराब पी रहा है, जिना कर रहा है, लोग कहें बेगैरत मस्जिद में कर रहा है, तो मैं मुनाफिक नहीं हूं कि मस्जिद के बाहर मेरा रूप कुछ और हो, मस्जिद के अंदर मेरा रूप कुछ और हो। वो तो काफिर होके मरेगा ऐसा आदमी। तो यार तुझे मस्जिद का दो थोड़ा सा तकद्दुस था उसका भी ख्याल नहीं है। एक आदमी हरम में जाके बुराइयां कर रहा है, लोग कह रहे हैं यार तू मस्जिद हराम में बैठा है, तू क्या कर रहा है, यहाँ फिल्म देख रहा है। कह रहा है मैं मुनाफिक नहीं हूँ कि अपने घर में अंडा मोड़ के होटल पे अगर मैं फिल्म देखता हूँ तो बैतुल्लाह में भी वही काम करूंगा। भाई गलत है। तो जैसे जगह मुकद्दस होती हैं ऐसे ही कुछ औकात भी मुकद्दस होते हैं। रमजान के अलावा में आप गुनाह करेंगे तो भी गुनाह है, रमजान के अंदर करेंगे तो वो गुनाह की संगीनी बढ़ जाएगी। तो नहीं छोड़े जाते गुनाह, कम से कम रमजान में तो छोड़ दो, शायद उसी की बरकत से अल्लाह बाद में भी तौफीक दे दे। तो ये बिल्कुल गलत है। एक बेवा औरत किराए के मकान में रहती है, बड़ा बेटा होटल में मैनेजर है, तकरीबन 7 लाख के करीब प्लॉट भी खरीद रखा है, 2 जवान बेटियां और 2 छोटे बच्चे हैं। सवाल ये है कि इस औरत को ज़कात और सदक़े फितर की रकम लेने का हक है या नहीं। जब उसके पास 7 लाख के करीब प्लॉट रखा हुआ है तो उसको अलमारी में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसके पास रखी हुई है, तो उसको ज़कात देना जायज़ नहीं है, ना उसके लिए ज़कात लेना जायज़ है। ऐसी ख़वातीन क्या कहती हैं, हमने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। मैं अपनी वालदा का एक वाक़या सुनाता था ना, हमारे महल्ले में खातून रहा करती थी, उनके पास काफ़ी गोल्ड था। जब उनकी बच्ची की शादी का टाइम आया तो बेचारी परेशान, इधर उधर से पैसे मांग रही हैं। मेरी वालदा के पास भी आई कि मेरी बच्ची की शादी है, काइंडली आप कुछ ताउन कीजिए। मेरी वालदा ने कहा उस दिन तो आपने दिखाया था गोल्ड रखा हुआ है। कह रही वो तो हमने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। तो इन लोग का पता नहीं आड़ा वक्त, जब आपको किसी से मांगने की नौबत आ गई तो ये आड़ा वक्त है। किसी भी जरूरत में जब आपको मांगने की नौबत आई तो समझो आड़ा वक्त आ गया, और ये वो आड़ा वक्त है जिसके लिए आपने पैसे रखे हुए हैं। और ये भी जहन में रखो, इस्लाम जो है वो खर्च करने की तरगीब देता है, बचा के रखने को पसंद नहीं करता, लेकिन इतना बचाना जरूरी है कि आड़ा वक्त आए तो हाथ ना फैलाने पड़े। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बाज लोग तो हैंड टू माउथ चलते हैं, बचा सकते ही नहीं बेचारे, वो तो तवक्कुल पे चले। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको इतनी आमदन दे दी है कि आप मंथली कुछ रकम बचा सकते हो, तो उलमा कहते हैं कम से कम 1 साल का जखीरा करो आप। कितना? 1 साल का, उससे ज्यादा नहीं करो, फिर वो हवस हो जाएगी। कम से कम आपके पास
مثال کے طور پر 1 لاکھ ایک آدمی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اور 1 لاکھ میں اس کا گھر درمیانے درجے کا چل رہا ہے، تو وہ تھوڑے پیسے بچائے اور 12 لاکھ روپے بچا کے رکھے، وہ اس کا گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دے. کیوں؟ آج اگر یہ جاب جاتی ہے تو کم از کم 1 سال کے آپ کے پاس تنخواہ ہونی چاہیے دوسری جاب تلاش کرنے کے دوران. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی اگر 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور آپ کا گھر چل رہا ہے اس میں اچھی طرح، تو آپ تھوڑا سا بچائیں. کتنا بچائیں آپ؟ 12 پنجے 60 لاکھ روپے آپ بچا کے گولڈ کی شکل میں، کیونکہ گولڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے، وہ آپ نے لاکر میں ڈال دیا کہ یار اللہ نہ کرے میری جاب آج اگر چلی گئی نا، سیٹ کو غصہ آ گیا یا کوئی معذوری ہو گئی، تو کم از کم میرے پاس 1 سال جاب لیس ہو کے بھی اسی سٹینڈرڈ کی لائف گزارنے کا ٹائم ہو جو میں اب تک گزار چکا. اس 1 سال کے دوران پھر آپ سوچیں کیا کرنا ہے. ہوتا یہ کہ کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہوتا، جاب سے گئے تو کھانے کے لالے پڑ گئے، پھر بھیک مانگ رہے ہیں. یہ بہت بری حرکت ہے. اگر بھیک مانگنے کی ذرا سی بھی اجازت ہوتی نا تو حاجیوں کو نہ اللہ منع کرتے کہ زیادہ راہ ساتھ لے کے جاؤ. عرب کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، جب حج پہ جاتے تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے، یعنی راستے کا راشن دال پانی نہیں. کہتے ہم اللہ کے مہمان ہیں تو کھلائے گا کون؟ اللہ. ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، پیسے کیوں رکھے بھائی؟ اللہ ہے بھائی، جا کس کے گھر رہے ہیں؟ یعنی اب مثال ایسے ہے، وسیم بھائی نے میری دعوت کی اور میں کھانا ٹفن ساتھ میں لے کے جا رہا ہوں، تو وسیم بھائی کو غصہ آئے گا، میں یہاں کیوں، میں تجھے اس لیے تھوڑی بلا رہا ہوں کہ تجھے بھوکا بھیجوں گا. جب میں تجھے بلا رہا ہوں تو کھلانا میرے ذمہ، تو ٹفن ساتھ میں کیوں لے کر آیا ہے؟ تو عربوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، تو جب ہم اللہ کے مہمان ہیں تو مہمان کو کھلانا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ میزبان کی. لہٰذا ہم ساتھ میں کھانا لے کے نہیں جائے. اس کے بعد جب لالے پڑتے نا تو ڈکیتیاں کرتے تھے، پھر بھیک مانگتے تھے. کبھی بولتا ہے بھائی کو 50 روپے مل جائیں گے، 2 کھجورے ہیں تیرے پاس، سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن نے اس حکم کو ختم کیا. قرآن نے کہا جب حج پہ جاؤ وَتَزَوَّدُوا، پیسے ساتھ لے کے جایا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لیے کہ سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. پیسے نہیں ہوں گے تو تقویٰ بھی نہیں ہوگا. لوگوں سے مانگو گے تقویٰ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تقویٰ گیا. تو ایسے حج کا کیا فائدہ جو تقوی کی بھینٹ چڑھا دو، تقوی کو حج کی بھینٹ چڑھا دی تم نے، یعنی تقوی کو حج کی بھینٹ چڑھا دیا. تو اللہ نے حکم منسوخ کیا، نہیں بھائی پیسے ساتھ لے کے جاؤ. آج بھی جو لوگ حج میں جاتے ہیں نا وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اتنے پیسے مل جائیں گے، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے. بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ابے تو آیا کیوں حج پہ جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے؟